ہاں میرے عزیز، ابھی پتہ نہیں ہمیں تمہیں اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے آگے چل کے۔ جہالت اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ بس جو اہل علم لوگ ہیں نا، اہل عقل لوگ ہیں، وہ تعجب کر رہے ہیں، اور جو بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہیں میرے عزیزوں، وہ ایسی جگہ پر جاتے ہیں۔ بھائی اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کریں، علماء کرام سے رابطہ کریں اور اس کے بعد میں ہی کوئی فیصلہ کریں۔ بات بتانے والا ہوں، آپ نے ٹائٹل تو دیکھ ہی لیا ہوگا، ڈانس والے بابا۔ اب بھائی آپ ڈانس خود کریں یا اپنے پاس میں اپنے مریدوں سے یا کسی سے بھی جو آپ کے پاس لوگ ہیں ان سے کروائیں، ڈھول بجوائیں، تو بھائی بات تو ایک ہی ہے۔ اور ایک بات اور اس کے ساتھ ساتھ کہ بابا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پیسے چھاپنے کی مشین ہے۔ ہاں کچھ باتیں بتانے کے لیے آ رہا ہوں، کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں، اور کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، صرف وہی بتانا چاہتا ہوں۔ تو بنے رہنا، آپ کو کچھ دکھانے والا بھی ہوں اور کچھ سنوانے والا بھی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین کہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین کہیں۔ عزیزو، میں نے رات لائیو چلایا تھا 3 نومبر کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد میں، یعنی جمعہ کا دن تھا کل۔ آج جو ہے 4 نومبر ہے اور 19 تاریخ ہو گئی ہے چاند کی۔ آج کی اپڈیٹ کیا ہے آپ لوگوں نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا، ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ چلیے پہلے آپ اس کے بارے میں ہی بات کرتا ہوں، آج کا اسلامک سوال، کل کے سوالوں کے جواب، اور بھی بہت کچھ، اللہ کے نبی کا فرمان جو بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ اگر آپ نے آج کا فرمان نہ سنا اللہ کے نبی کا تو کچھ نہ سنا، تو سن کے ضرور جانا، اور آج کا کلام بھی نہ سنا تو بھی کچھ نہ سنا۔ فجر کی نماز میں جو لوگ سوتے رہتے ہیں نا، اور فجر کے وقت سے ریلیٹڈ یہ آج کا کلام میں نے پڑھا ہے، اور اس میں صدائے مدینہ لگتی ہے میرے عزیزو، اس کو جو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ تو سن کے جانا، بہت کامیاب ہے، بہت ضروری ہے۔ ہر ایک مسلمان بھائی کو، بہن کو آج کا کلام سننا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہاں کیونکہ ضروری ہے تبھی کہہ رہا ہوں۔ پہلے اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں مکمل، پھر میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھو پیسے دیے اور جھولی میں ڈال دیے، میں اس کی آواز بند کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں سنوا سکتا اس کی آواز، آپ دیکھ لیجئے خود۔ چلو پیسے لے کے آ رہے ہیں وہاں تک تو محدود ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیسے بکھیر رہے ہیں یہاں بھی، چلو ایک بار کو مان لیں گے، لیکن یہ جو پیلے کپڑے پہن کر ڈانس کر رہے ہیں، یہ کوئی دربار ہے اور یہ ڈانس ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے آپ دیکھ لیجئے، چلیے آپ دیکھتے رہیں اس کو، کیونکہ میں نے اس کی آواز بند کر رکھی ہے، آپ کو صرف دکھائی دے رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھتے رہے۔ تمام ٹوپی داڑھی والے لوگ ہیں، اور ادھر ایک بھائی اپنا جھولا پھیلا کر بیٹھے ہیں، اور ادھر یہ بابا بیٹھے ہیں جو کہ کرسی پر، آپ صوفے پر بابا بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون سے بابا، پتہ نہیں کہاں کی ویڈیو ہے، میں نہیں جانتا، میرے پاس تو واٹس ایپ پہ آئی ہے، اور آنے کے بعد میں جب مجھے لگا کہ خرافات ہو رہی ہے تو مجھے یہ لگا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ ایسی جگہ جانے سے بچیں۔ دیکھیں یہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ داڑھی والے بھی اس میں دیکھیے، ننگے سر ہیں اور داڑھی والے ہیں، سب ٹوپی والے ہیں، سب مسلمان لگتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ جو جہالت چل رہی ہے، دیکھیے اسلام کے اندر گانا بجانا، ناچنا کودنا سب ناجائز و حرام ہے۔ ہاں شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھائی ہم پہلے نبی کی شریعت کو مانتے ہیں، بعد میں اور چیزوں کو مانتے ہیں، جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ ہاں میرے عزیز، اس کے بعد میں اور چیزوں کو جو جائز ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ڈانس کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، پیسے بھی بکھر رہے ہیں، ابھی آگے چل کے دیکھیے ابھی اور کیا ہونے والا ہے اس میں۔ یہ بڑے میاں ہیں، ان کو کافی پیسہ ہے ان کے پاس ماشاءاللہ، لٹا رہے ہیں، بہا رہے ہیں، دیکھیں آپ۔ پھر کہتے ہیں یار کہ آپ کسی غریب کی بچی کی شادی میں امداد کر دو، کسی غریب کی مدد کر دو، تو کہتے ہیں کہ وہاں بھی کریں گے یہاں بھی کریں گے۔ بھائی غلط جگہ مت کرو، اگر صحیح جگہ ہے تو وہاں استعمال کرو، اور غریبوں کی بھی پھر مدد کرو۔ دیکھیں کس طریقے سے، یار میں کیا کہوں، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری آپائیں ناچ رہی ہیں، یہ آدمی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ایک بیچ نیچے کٹا لے کر کے اس میں پیسے بھرنے میں لگا ہوا ہے، ابھی آیا تھا پیچھے ویڈیو میں، دیکھو یہ پھر آیا سائڈ میں، دیکھو آپ، اس کو اسی کام کے لیے سونپا گیا ہوگا کہ تو کٹا لینا ہاتھ میں، ایک بوری لینا، اور اس تھیلے میں جو بھی کچھ لے گا، تھیلا وغیرہ جو بھی اس کے ہاتھ میں، دیکھیں آپ خود دیکھیں، اس کو اسی کام کے لیے سونپا گیا ہوگا کہ آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ دیکھیں 3 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، اور اس 3 منٹ کی ویڈیو نے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھایا ہوگا، اور آپ واقعی میں
ایک سچے مسلمان ہیں، ایسی خرافاتوں سے بچتے ہیں، تو مجھے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں۔ پوری ویڈیو میں آپ کو اب نہیں دکھا رہا، 2 منٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو تقریباً آ چکی، کل ملا کے یہ کود کے ڈانس کر رہے ہیں۔ تو کچھ دیکھا آپ نے میرے عزیز، واقعی یہ ہیں مسلمان کے آج کے حالات۔ آج کل کے کچھ مسلمانوں کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں، میں سب کو نہیں کہتا، ماشاءاللہ اتنے پیارے صاف ستھرے مسلمان بھی ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، گانے باجے ڈرامے کود فات سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بھی شان ہے میرے عزیزو، اللہ کے ولیوں کا جو مقام ہے وہ بھی ایک الگ درجے کا میرے عزیزو، ہاں سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ لیکن جو اہل سنت والجماعت کا نام بدنام کرتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، ان کا ان سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ان سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ہمیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ ایسی خرافاتوں میں جاتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاں بھائی، اگر آپ قوالی کے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں اور آپ کی کمر میں لچک آ گئی، مطلب لچک آ گئی، آپ ڈانس کی حالت میں ہو گئے، ایک وجد الگ ہوتا ہے، لیکن آپ لچک آ گئی مزے میں، اس کے سنگیت پہ مزے لے رہے ہیں آپ، تو بھائی ترنت وہ جتنا ثواب کمانا آپ گئے ہیں نا، تو وہ ترنت مطلب اس کا الٹا ہو جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں، اور ایک بار پھر کہتا ہوں کہ علماء اکرام سے رابطہ رکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہاں پر جانا چاہیے کہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، کل میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بالوں میں کالی مہندی لگانا کیسا ہے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے دونوں کے لیے کیسا ہے بالوں میں کالی والی مہندی لگانا؟ تو اس کا جو سوال تھا وہ میں نے کل شروع میں ہی کر لیا تھا، لیکن ویڈیو میں کچھ مسٹیک ہو گئی تھی، اس لیے مجھے کل نعت شریف ڈالنی پڑی، لیکن ویڈیو میں کچھ مسٹیک ہو گئی تھی، اس لیے وہ شروع کا سارا پارٹ 8 منٹ کا ہمیں کاٹنا پڑا اور پھر کیول نعت شریف ہی ڈالنی پڑی۔ ہاں تو اس سوال کو میں دوبارہ کرتا ہوں کہ بالوں میں کالی مہندی لگانا مرد اور عورت کے لیے کیسا ہے؟ اور ایک سوال میں آپ سے اور کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ بالوں میں کالی مہندی لگانا مرد اور عورت کے لیے کیسا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اب ایک سوال جو کرنے والا ہوں، یہ اسلام سے دین سے ریلیٹڈ آپ کی نالج بڑھائے گا، ایک دنیا داری کے حساب سے بھی دیکھیں تو نالج بڑھائے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس دیش میں ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، تو بتائیں کہ دنیا کے اندر کون سا دیش ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں؟ پوری دنیا میں اگر کہیں مسلمان زیادہ ہیں تو اس دیش میں، اس دیش کا نام بتائیے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 سوال ہو گئے، انشاءاللہ دیکھتا ہوں کل تک کون کون اس کا کیا کیا جواب مجھے دیتا ہے کمنٹ باکس میں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے۔ میرے عزیزوں، اب اللہ کے نبی کا فرمان سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہے اور نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بار اور دھیان سے سن لیں، نبی فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی بھی ٹل نہیں سکتا، اس بات کو اپنے دماغ میں فٹ کر لینا میرے عزیز۔ ہاں نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص وعدہ خلافی، کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا، وعدہ کر رہا ہے تو اس پر دھیان بھی رکھیں کہ جب اس سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا چاہے وہ پیسوں کا وعدہ ہو، کہیں ملاقات کا وعدہ ہو، جان پوچھ کے پھر آپ نہیں گئے، بھول گئے، دھوکہ ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے جان پوچھ کر اگر کسی سے وعدہ خلافی کی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں وعدہ خلافی سے بچائے، آمین کہیں میرے عزیزو۔ فلسطینی مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیں، ہر وقت کہہ رہا ہوں، رات بھی لائیو چلایا تھا تو تب بھی میں نے آپ سے کہا تھا، اور آنے والے جمعے کے دن جو بھی تاریخ بیٹھے گی انشاءاللہ آنے والے جمعے میں لائیو چلائیں گے عشاء کی نماز کے بعد میں، تو آپ لوگ ضرور شامل ہونا، دھیان رکھنا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو کلام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلام بہت ہی پیارا ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہیں نا، وہ اس کلام کو دھیان سے سنیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا فجر کی، وہ بھی دھیان سے سنیں، دونوں کے لیے ہی ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ کلام جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بندہ مومن اپنے بھائیوں کو اٹھانے کے لیے فجر کی نماز جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد میں وہ صدائے مدینہ لگاتا ہے نا، تب اس کلام کو پڑھتا ہے۔ آج الحمدللہ میرے ذہن میں یہ آیا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو مکمل سناتا ہوں، تو ایک ایک شعر اس کا بہت قیمتی ہے میرے عزیز، جانا نہیں، کلام کو مکمل سن کے جانا۔ ماں باپ کی عزت کر لیں، نماز کی دعوت دیتا ہوں تو نماز ہر وقت کی جماعت کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں، جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا میرے عزیزو۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک وقت کی نماز جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں نے اللہ کے نبی کے 2 فرمان آپ کو بتا دیے، تو جان بوجھ کر کبھی نماز مت چھوڑنا۔ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
عزیز میرے دوست، جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے، کیونکہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے عزیز۔ آج سے ہی شروع کر دیں۔ ایک بات اور یاد آ گئی پھر یہاں پر، جو ہمیشہ کہتا ہوں، پوری زندگی بھی نماز پڑھتے رہو گے اور ماں باپ ناراض ہیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں پھر ایسی نماز کا۔ اس کے لیے آپ کو ماں باپ کو راضی رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ماں باپ اگر آپ پر کتنا بھی چاہے آپ کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کو اس کے بدلے میں کچھ اور کہیں یا آپ ان کو بھی گالی بکیں، ڈانٹیں ماریں، نہیں، ورنہ بھائی سب کچھ برباد ہو جائے گا میرے دوست۔ ماں باپ اگر آپ کے ساتھ میں غلط بھی کر رہے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھاؤ یا پھر وہاں سے چلے جاؤ، کوئی بھی سولوشن نکالو کسی بھی طریقے کا، لیکن ماں باپ کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں، آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو اور جاگو جاگو اے بھائیوں بہنوں، جاگو 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 اے بھائیوں بہنوں، چھوڑو چھوڑو اب اس طرح، اٹھو، چھوڑو چھوڑو اب اس طرح، اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ اور تم کو حج کی خدا سعادت دے، تم کو حج کی، تم کو حج کی، تم کو حج کی خدا سعادت دے، جلوہ دیکھو مدینے کا، اٹھو، جلوہ دیکھو مدینے کا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ اور سنیں، اٹھو ذکر خدا کرو اٹھ کر، اٹھو ذکر، اٹھو ذکر، اٹھو ذکر خدا کرو اٹھ کر، دل سے لو نام مصطفیٰ، اٹھو، دل سے لو نام مصطفیٰ، اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ اور سنیں کہ فجر کی ہو گئی اذان، اب فجر کی ہو چکی اذان، وقت ہو گیا ہے نماز کا، اٹھو، ہو گیا ہے نماز کا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ اور بھائیوں اٹھ
خدا اٹھو اور چلو خانہ خدا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو اور نیند سے تو نماز بہتر ہے، نیند سے تو نماز بہتر ہے، اب نہ مطلق بھی لیٹنا اٹھو، اب نہ مطلق بھی لیٹنا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، اور اٹھ چکو اب کھڑے بھی ہو جاؤ، اٹھ چکو اب کھڑے بھی ہو شیطان نہ دے لگا اٹھو، آنکھ شیطان نہ دے لگا اٹھو، آنکھ شیطان نہ دے لگا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، جاگو جاگو نماز غفلت سے، جاگو 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 نماز غفلت سے، کرنا بیٹھو کہیں قضا اٹھو، کرنا بیٹھو کہیں قضا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، اور سنیں یاد رکھو نماز گر چھوڑی، یاد رکھو نماز گر چھوڑی، قبر میں پاؤ گے سزا اٹھو، یاد رکھو نماز گر چھوڑی تو قبر میں پاؤ گے سزا اٹھو، قبر میں پاؤ گے سزا اٹھو، قبر میں پاؤ گے سزا اٹھو، اور بے نمازی بے نمازی بے نمازی پھنسیں گے محشر میں، ہوگا ناراض کبریا اٹھو، ہوگا ناراض کبریا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، اور میں صدائے مدینہ دیتا ہوں، میں صدائے مدینہ دیتا ہوں،
واسطہ اٹھو، تم کو طیبہ کا واسطہ اٹھو، اور میں بھکاری نہیں ہوں در در کا، میں بھکاری نہیں ہوں در در کا، میں ہوں سرکار کا گدا، اٹھو، میں ہوں سرکار کا گدا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو، اور مجھ کو دینا نہ پائی پیسہ تم، مجھ کو دینا نہ پائی پیسہ تم، میں ہوں طالب ثواب کا، اٹھو، میں ہوں طالب ثواب کا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ اب آخر میں مقطع میں شاعر کیا لکھتے ہیں، سنیے کہ تم کو دیتا ہے یہ دعا عطار، تم کو دیتا ہے یہ دعا عطار، کیا کہ فضل تم پر کرے خدا، اٹھو، فضل تم پر کرے خدا، اٹھو، فضل تم پر کرے خدا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام آپ کو لگا ہو، آپ بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے پروردگار۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ میں آپ سے جو سوال جواب کرتا رہتا ہوں نا، آپ کوشش کیا کریں ان کے جواب تلاشنے کی، اور کوشش نہیں کرتے ہیں تو دوسرے دن کو ہماری ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ جو بھائی پہلی بار آئے ہوں میں ان سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ روزانہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو دیکھتے ہی ہیں، تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو سوال کو جواب اگر آپ کو نہ ملا کرے تو آپ جو ہے دوسرے دن کو ہماری ویڈیو دیکھ لیا کریں، اس میں پہلے دن کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو آج میں نے 2 سوال آپ سے کیے ہیں کہ کالی مہندی لگانا مرد اور عورت کے لیے بالوں میں جو کالی مہندی لگاتے ہیں کیسا ہے، سن کے تڑپ جائیں گے جب اس کا معاملہ سنیں گے تو۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، آپ کی نالج کے حساب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کس دیش میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کل صبح 10 بجے تک۔ تو کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، نماز 5 وقت کی پڑھیں، اور اپنے اندر عاجزی، اپنا حسن و اخلاق اچھا کر لیں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں الحمدللہ، اور نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھیں الحمدللہ۔ آپ نیک کاموں میں لگ گئے، ماں باپ کو راضی رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت دل میں بسا لی، کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، حسن و اخلاق اچھا کیا آپ نے، عزیزو میں بس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ پھر جنتی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نیک کاموں کو کیجیے میرے عزیزو۔ چلیے ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ آج کی جو یہ خرافات والی اپڈیٹ تھی، جو بھی خرافات میرے سامنے آئے گی میں اس کو پیش کروں گا، آپ کے سامنے شیئر کروں گا، تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے بچیں۔ ہاں میرے عزیزو، انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔